Assalamu alaikum and welcome to all the students of 3A, 3B and 3C in the second lecture of English literature class. Okay, again, unit number 1, Dorothy meets the Scarecrow. Now I want to give you a recap which I have explained you yesterday in lecture number 1. Yesterday I have told you and explained you that Dorothy was a little girl who lives with her aunt and uncle in Kansas City. Now she is going to Emerald City to meet Great Oz. On her way, she met with a scarecrow who was installed in the cornfield. Okay, now this is book page number 1. Now we will start again. It's your reading time. It's your book page number 4. So I start my lecture with the reading of you page number 4. Now Scarecrow is asking in page number 3. Scarecrow was asking to the Dorothy that where she was going. Dorothy told that she is going to the Emerald City कि वो Emerald City जा रही है. Okay, now I will continue from book page number 4. I am going to ask the Great Oz to send me back home to Kansas. Where is the Emerald City? Said the Scarecrow. And who is Oz? Why, don't you know? She replied in surprise. No, indeed, I don't know anything. You see, I am stuffed with straw, so I have no brains at all, he answered sadly. Oh, said Dorothy, I am sorry for you. Do you think, he asked, if I go to the Emerald City with you, that Oz kid would give me some brains? I don't know, she replied. Come to the Emerald City with me and Toto. You can ask the Great Oz for a brain. What if he does not give me one? You should try anyway, said Dorothy. You have nothing to lose. That is true, said the Scarecrow. You see, I don't mind my legs and arms and body being stuffed because I cannot get hurt. If anyone treads on my toes or stick a pin into me, it doesn't matter because I can't feel it. Dorothy listened carefully and nodded. She was amazed to see the Scarecrow walking and talking. But I don't want people to call me a fool. And if my head stays stuffed with straw instead of with brains, as yours is, how am I ever to know anything? I understand how you feel. I understand how you feel, said the little girl, who was truly sorry for him. If you will come with me, I'll ask Oz to do all he can for you. Thank you, he answered gratefully. Dorothy, Toto, and the Scarecrow walked to the fence. They climbed over it and started walking along the yellow brick road towards the Emerald City. Toto sniffed around the straw man. He growled as if he suspected there might be a nest of rats in the straw. He was behaving in an unfriendly way because he did not know the Scarecrow. Don't mind Toto, said Dorothy to her new friend. He never bites. Oh, I'm not afraid, replied the Scarecrow. He can't hurt me. He can't hurt the straw. Toto, be nice, said Dorothy to her dog and bent down to pet him.
Then she picked up her basket and then began walking. Do let me carry that basket for you. I shall not mind it, for I cannot get tired, said the Scarecrow. I'll tell you a secret, he continued as he walked along. There is only one thing in the world I am afraid of. Oh, what is that? Asked Dorothy. Is that the farmer who made you? No, answered the Scarecrow. It is a lighted match. Okay, now it's explanation time. And as yesterday, I will explain you in English as well as in Urdu. Okay, now book page number 1. Now I start with book page number 1. I'm going to ask the Great Oz to send me back home to Kansas. अब यहाँ पर डोरथी जवाब देती है कि मैं कैंसस सिटी जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ जाके ग्रेट ओज से ये कह सकूँ कि वो मुझे दोबारा मेरे घर भेज दे. वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी? एमरल्ड सिटी कहाँ है? स्केयरक्रो पूछता है. एंड हु इज़ ग्रेट ओज? कौन है ये ओज? तो वाई डोंट यू नो? क्यों तुम्हें नहीं पता? उसने बहुत हैरान होकर पूछा डोरथी ने स्केयरक्रो से, क्योंकि वो बहुत हैरान थी कि स्केयरक्रो को ग्रेट ओज के बारे में नहीं पता. नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता. यू सी, तुम्हें पता है, ये तुम देख रही हो. आई एम स्टफ्ड विथ स्ट्रॉज. मेरे अंदर सिर्फ स्ट्रॉ भरे हुए हैं, ड्राइड ग्रास है. सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल. इसीलिए मेरे पास माइंड भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है. ही एंसर्ड सैडली. उसने बहुत उदासी से जवाब दिया. ओह, सैड डोरथी, आई एम सॉरी फॉर यू. मुझे ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है. Do you think, he asked, if I go to Emerald City with you, that Oz would give me some brain? अब यहाँ पे वो डोरथी से ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एमरल्ड सिटी जाऊँ तो क्या ग्रेट ऑज मुझे ब्रेन दे देंगे? आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा इस बात का. कम टू द एमरल्ड सिटी. तुम एक काम करो, मेरे और टोटो के साथ एमरल्ड सिटी चलो. यू कैन आस्क द ग्रेट ऑज फॉर अ ब्रेन. तुम जाके वहाँ पर ग्रेट ओज से उस ब्रेन के बारे में पूछ लेना. अच्छा, लेकिन क्या होगा अगर मुझे ग्रेट ओज जो हैं वो मुझे ब्रेन नहीं दें? तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? अब ये सवाल स्केयरक्रो जो है वो डोरथी से पूछ रहा है. यू शुड ट्राई एनीवे. तुम्हें कम अज़ कम ट्राई ज़रूर करना चाहिए, डोरथी ने कहा. यू हैव नथिंग टू लूज़. क्योंकि देखो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं है. दैट इज़ ट्रू, सेड द स्केयरक्रो. सच कह रही हो. यू सी, आई डोंट माइंड. मुझे बिल्कुल भी नहीं बुरा लगता. माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बींग स्टफ्ड. क्योंकि मेरी लेग्स में, आर्म्स में और मेरी पूरी बॉडी में सिर्फ स्ट्रॉज़ हैं और वो स्टफ्ड है स्ट्रॉ से. आई कांट गेट हर्ट. और मैं हर्ट भी नहीं हो सकता, यानी कि मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि आई जस्ट कांट फील. मैं फ़ील नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रॉ स्टफ्ड हैं. इफ़ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज़. और अगर कोई मेरे टोज़ के ऊपर खड़ा हो जाए, और स्टिक्स अ पिन इन टू मी. और अगर कोई मेरे अंदर कोई पिन स्टिक कर दे या चुभोए, इट डज़न्ट मैटर बिकॉज आई कांट फील इट. तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं महसूस ही नहीं कर सकता. डोरथी लिसन्ड केयरफुली एंड नॉडेड. डोरथी बहुत ही तवज्जो के साथ ही सब कुछ सुन रही थी और साथ साथ सर हिला रही थी. शी वॉज अमेज्ड टू सी द स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग. और वो बहुत हैरान होकर स्केयरक्रो को देख रही थी क्योंकि स्केयरक्रो बात भी कर रहा था और चल फिर भी रहा था. बट आई डोंट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल. लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लोग मुझे कोई फूल कह के बुलाएं. एंड इफ़ माई हैड स्टेज स्टफ्ड विद स्ट्रॉ. और अगर इसी तरीके से मेरे हेड में, सर में
اسی طریقے سے بھوسا بھرا رہا انسٹیڈ آف ود برین، اگر اس سر میں دماغ کی جگہ اگر ایسے ہی بھوسا رہا ایز یور از، ہاؤ ایم آئی ایور ٹو نو اینی تھنگ، تو پھر میں کبھی بھی کوئی نئی چیز سمجھ نہیں سکتا، میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی سچویشن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب یہاں پر جو اسکیئر کرو ہے وہ بہت اداس ہے اور اس کو یہ بات بہت فیل کر رہی ہے کہ اس کے ہیڈ میں برین موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کسی چیز کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈورتھی نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کو، وہ حیران تھی ڈورتھی کہ اس کو گریٹ آز کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو اب یہاں پر وہ جو اسکیئر کرو ہے وہ بہت حیران ہو رہا ہے اور وہ بہت سیڈ فیل کر رہا ہے اپنے اس بات کے لیے کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ وہ گریٹ آز کے پاس جائے اور اس سے وش کرے کہ وہ اس کو اپنی میجیکل پاور سے اس کو ایک برین دے دے۔ آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ یو فیل، میں سمجھتی ہوں تم کیا فیل کرتے ہو، سیڈ دا لٹل گرل who was truly sorry for him، اور وہ واقعی اس کے لیے بہت پریشان تھی۔ if you will come with me I will ask Oz to do all he can for you، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں گریٹ اوز سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو کچھ تمہارے لیے کر سکتے ہیں وہ تمہارے لیے کریں۔ تھینک یو ہی آنسرڈ گریٹفلی، اسکیئر کرو نے بہت تھینک فل ہو کے اس کو تھینک یو کہا ڈورتھی کو۔ ڈورتھی، ٹوٹو اینڈ the scarecrow walked to the fence. They climbed over it and started walking along the yellow brick road towards the Emerald City۔ اب اس کے بعد ٹوٹو، ڈورتھی اور اسکیئر یہ تینوں کیا کرتے ہیں، وہ فینس پہ سے نیچے اتر آتے ہیں اور وہ لوگ اس یلو برک سے جو بنا ہوا روڈ تھا اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ راستہ یلو برکس کا کہاں جاتا ہے، وہ جا کے ایمرلڈ سٹی کے اوپر اینڈ ہوتا ہے۔ ٹوٹو sniffed around the straw man، اب ٹوٹو جو تھا وہ مستقل سنف کر رہا تھا straw man کو دیکھ کر۔ Now what is the meaning of sniff؟ sniff کا مطلب ہوتا ہے سونگھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈاگس ہوتے ہیں ان کی ایک بہت ہی پرٹیکولر ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے سنوٹ سے، اپنے ناک سے سونگھتے ہیں، کیونکہ ان کو فیل ہو جاتا ہے بہت جلدی، ان کی سینس آف اسمیل بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو ان دا سیم وے ٹوٹو جو تھا وہ اس ٹائم پہ وہ اسٹرا مین کے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور اس کو سونگ رہا تھا۔ ہی growled ایز if he suspected there might be a nest of rats in the straw۔ اور وہ کیوں گراؤل کر رہا تھا، گراؤل کا مطلب ہوتا ہے غرانا، ٹھیک ہے۔ ہی growled، وہ غرا رہا تھا کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہیں کہیں اسٹراز میں کوئی یقیناً چوہوں نے اپنا کوئی نیسٹ بنایا ہوا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ریٹس ہوتے ہیں وہ ایسی ہی جگہوں پہ رہتے ہیں، تو کیونکہ اسٹرا مین اسٹفڈ تھا ڈرائیڈ گراس سے، تو جو ٹوٹو تھا اس کو انہی چیزوں کی اسمیل آ رہی تھی، اور دیٹ از وائی ہی واز سنفنگ دا اسکیئر کرو۔ اوکے، ہی واز بیہیونگ ان این انفرینڈلی وے، اور وہ بہت ہی انفرینڈلی وے میں بیہیو کر رہا تھا، یعنی کہ وہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ جو اسکیئر کرو ہے وہ کوئی دشمن ہے اور کوئی مشتبہ قسم کا شخص ہے جو ڈورتھی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بیکاز ہی ڈڈ ناٹ نو دا اسکیئر کرو، اور وہ اسکیئر کرو کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ڈونٹ مائنڈ ٹوٹو سیڈ ڈورتھی ٹو ہر نیو فرینڈ، ہی نیور بائٹس۔ وہ پہلے ٹوٹو کو کہتی ہے کہ پلیز اس طرح سے نہیں کرو، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے نیو فرینڈ اسکیئر کرو سے کہتی ہے ہی نیور بائٹس، کہ تم پریشان نہیں ہو، یہ کاٹتا نہیں ہے۔ او آئی ایم ناٹ افریڈ، نہیں نہیں میں بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوں، ریپلائڈ دا اسکیئر کرو۔ ہی کانٹ ہرٹ دا اسٹرا، کیونکہ یہ کسی اسٹرا کو ہرٹ نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاگی جو ٹوٹو تھا اس کے بارے میں بات کی۔ ٹوٹو بی نائس، ٹوٹو تمیز سے رہو، ڈورتھی اپنے ڈاگ کو یہ بات کہتی ہے، اور اینڈ بینٹ ڈاؤن ٹو پیٹ ہم، اور وہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے اپنے ٹوٹو کے پاس اس کو پیٹ کرتی ہے، یعنی کہ پیار سے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرنے لگتی ہے۔ دین شی پکڈ اپ ہر باسکٹ اینڈ دین بیگین واکنگ اگین، اور اس کے بعد
وہ اپنی باسکٹ کو اٹھاتی ہے اور چلنا شروع کر دیتی ہے. ڈو لیٹ می کیری دیٹ باسکٹ فار یو. تم ایک کام کرو, تم یہ باسکٹ مجھے اٹھانے دو. آئی شیل ناٹ مائنڈ اٹ. اور مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا. فار آئی کانٹ گیٹ ٹائرڈ. کیونکہ میں تھک نہیں سکتا. اسکیئر کرو کہتا ہے, آئی ٹیل یو اے سیکرٹ. اب میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاتا ہوں, ایک ایک خفیہ بات بتاتا ہوں. ہی کنٹینیوڈ ایز ہی واکڈ along. اب وہ جب راستے پہ چلتا جا رہا تھا اور وہ ڈورتھی کو کہہ رہا تھا بہت آہستہ آہستہ کہ میں تمہیں اپنے بارے میں ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. دیر از اونلی ون تھنگ ان دا ورلڈ آئی ایم افریڈ آف. اس دنیا میں صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے مجھے ڈر لگتا ہے. واٹ از دیٹ؟ آسکڈ ڈورتھی. کیا ہے وہ چیز؟ از اٹ دا فارمر ہو میڈ یو. کیا وہ کسان ہے, وہ فارمر ہے جس نے تمہیں بنایا ہے؟ نو آنسرڈ دا اسکیئر کرو. اسکیئر کرو نے کہا نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اٹ از اے لائٹڈ میٹ. وہ ایک جلتی ہوئی میچ ہے, یعنی کہ جلتی ہوئی لکڑی سے مجھے اس دنیا میں بہت ڈر لگتا ہے. اب وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو جلتی ہوئی لکڑی سے ڈر لگتا ہے؟ جسٹ بیکاز اللہ نہ کرے اف انفارچونیٹلی دیئر از اے فائر, اگر کہیں پہ آگ لگ جائے تو سب سے پہلے, اگر کہیں پہ اسٹرا ہوگا یعنی کہ ڈرائیڈ گراس ہوگی, تو سب سے پہلے وہاں پر فائر جو ہے وہ کیچ کرے گی. سو دس از آل اباؤٹ دا ایکسپلینیشن آف بک پیج نمبر 4 and 5. آئی ہوپ کہ سارے بچوں نے اپنی بکس اپنے سامنے رکھی ہوئی ہوں گی اور ان کی فنگرز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ میری جو میں ورڈز بول رہی تھی, ریڈ کر رہی تھی, ان ورڈز کے ساتھ ساتھ آپ کی فنگرز ہوں گی. لیکن اگر ابھی بھی آپ نے ابھی تک اپنی بکس نہیں اوپن کی ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ اپنی فنگرز کو نہیں رکھا تھا, تو پلیز اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا, اور پھر جیسے جیسے میں ریڈ کرتی جا رہی ہوں ویسے ویسے فنگرز آپ اپنی ساتھ رکھتے جائیں لائن کے اوپر, تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے ان ورڈز کی پروننسیشن کے بارے میں پتہ چل سکے. ٹھیک ہے, سو ہیئر دا چیپٹر از اینڈڈ. ٹھیک ہے, یہاں پر چیپٹر اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ بائی ٹمورو in our next class we will do our exercises, right? Now these are difficult words. ٹھیک ہے, please don't write these difficult words in your copy. These difficult words are just to practice for you at home, just because you have to pronounce these words exactly as I will read for you, right? The first one is Kansas, Oz, surprise, replied, wood, hurt, dreads, toes, listened, amazed, instead, truly, gratefully, sniffed, growled, suspected, afraid, secret, continued. Okay, as I have told you in previous video that you have to write all the words meaning as exercise A. It means you have done, you have made the title page for midterm, title page for Dorothy Meets the Scarecrow, and you have done, indeed you have done exercise A words meaning, which I have sent you in lecture number 1. Now it's exercise B and the question is write the correct spelling. Now you have to do this exercise B in your copy. Okay, exercise A is words meaning,
Exercise B is write the correct spelling. Now, what are the instructions? Do this exercise in your English text copy. Use only blue color to write the question. Always remember, when you have to write any question anywhere in your text copy, you have to use only blue color, or you can use dark purple color. No, please don't use any other color. Again, I am telling that please use only blue color to write the questions, no other color. Also, you can use purple color, right? So this is all about your chapter and exercise B. I hope you would understand it completely, and if you have any question, you can ask in the group, right? um okay guys, thank you so much. uh, till tomorrow. Allah Hafiz.